السلام علیکم جی. آج کل طیارے کا بہت زور آ ہے جی. ایک طیارہ آیا، طیارہ گیا، ٹھیک ہے، اور طیارے پہ بیٹھ کے زلفی بخاری گیا، یہ وہ. تو میں جو ہے وہ آپ سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پرسپیکٹو کے اندر. سب سے پہلے پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ خبر جو تھی وہ لیک کروائی گئی ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر. تعلقات سے مراد ہے روابط ہیں، اور کہا یہ گیا، اور خاص طور پہ ان کی طرف سے کہا گیا جو کہ پاکستان کے افغان معاملات کے اندر مداخلت کے کرٹکس تھے، ناقد تھے. ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو افغانستان کے مجاہدین تھے جو روس کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کی تربیت اور اسلحہ جو تھا وہ اسرائیل سے آیا، اور ضیاء الحق کے بڑے قریبی تعلقات تھے. ٹھیک ہے. اب ضیاء الحق سے نفرت ایک طبقے کے اندر بہت خوفناک حد تک زیادہ ہے. میں اس طبقے میں شامل نہیں ہوں. ضیاء الحق صاحب جو تھے، مطلب اگرچہ ضیاء الحق صاحب کے اوپر جو تنقید ہم کرتے ہیں اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، لیکن ہم وہ والی تنقید نہیں کرتے. اب ضیاء الحق صاحب کو کیونکہ انہی دنوں ہی یہ بات کانٹرا باغیوں والی سامنے آئی تھی کہ کس طرح CIA نے آپریشن کر کے کانٹرا باغیوں کے ذریعے اور پھر موساد کے ذریعے ایران کو اسلحہ پرووائڈ کیا، تو کچھ لوگوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی تو کیا ہو سکتا ہے نا. کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے تعلقات جو تھے وہ اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور ویسٹ کے اندر بھی، اس میں زیادہ تر کتابوں کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا. اور جن باتوں کے اندر یہ تذکرہ ملتا بھی ہے ان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں یہ بات عام تھی. وہ کیا ہے، وہ کانسٹیبل، وہ کیڑی تھی خاتون، وہ 2-3 خواتین جو تھیں جنہوں نے کتابیں لکھی تھیں، وہ نمائندہ رہیں اپنے اداروں کی اسلام آباد میں ان دنوں میں. تو انہوں نے پھر جا کے واپس کتابیں لکھیں، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات کہی جاتی تھی، لیکن اس کا کبھی کوئی سالڈ پروف نہیں آیا، ڈاکومنٹری ایویڈنس تو بالکل نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہودیوں کی تنظیم ہے اس سے جا کے مشرف صاحب جو ہے، پھر اس کے بعد 90 کی دہائی ہے. 90 کی دہائی کے اندر ایسا کوئی ذکر نہیں آتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب جب اقتدار پہ شب خون مار کے قابض ہو جاتے ہیں اور لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد فوری طور پہ وہ ایک ڈنر کا اہتمام، لنچ کا اہتمام، ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہو رہی تھی. امریکہ کے ڈیموکریٹس کے اندر وہ جو ہے، جو آمر ہوتے ہیں، جو فوجی آمر ہوتے ہیں، ان کا ویسے ہی مذاق بڑا اڑایا جاتا ہے امریکن سوسائٹی میں نارملی، تو ان کی کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. تو ایکسیپٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے مشرف صاحب نے وہ یہودیوں کے ساتھ ایک لنچ کیا تھا. ان کے بڑوں کی جو کونسل ہے، جیوز کونسل جو ہے، اس کے ساتھ ایک لنچ یا ڈنر کیا، نہیں، یا بریک فاسٹ کیا تھا میرا خیال ہے. تو دوسرا رابطہ ہمیں ڈاکومنٹریلی جو اویلیبل ہے، پہلا رابطہ پاکستان کی تاریخ میں وہ تھا. پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ فوجی ادوار کے اندر جو ہے وہ روابط ہوئے ہیں، اور میں موجودہ دور کو بھی فوجی ادوار کی ایکسٹینشن ہی سمجھتا ہوں. ایکسٹینشن ویسے آج کل بڑی ہٹ ہے، تو لوگ ایکسٹینشن پہ چال رہے ہیں، تو میں اس کو اس دور کو بھی اس کی ایکسٹینشن سمجھتا ہوں. تو لہٰذا اس دور میں بھی اسرائیل سے تعلقات کا غلغلہ مچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اب یہ غلغلہ جو ہے، اس کے حوالے سے پہلی ڈاکومنٹری ایویڈنس جو تھی اس دور میں وہ آئی، وہ ایک طیارے کی، کہ جی ایک طیارہ تل ابیب سے اڑا، اس میں کچھ لوگ تھے، وہ طیارہ آ کے لینڈ کر گیا عمان کے اندر جو امریکی بحری اڈا ہے. پھر وہاں سے وہ دوبارہ ایک طیارہ اڑتا ہے عمان سے، اور وہ آتا ہے اسلام آباد، اور اسلام آباد میں پھر وہ ریڈار سے آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اتنے گھنٹے وہ ریڈار سے 5 گھنٹے یا 7 گھنٹے آؤٹ رہتا ہے. پھر وہاں سے ٹیک آف کرتا ہے اور دوبارہ عمان جاتا ہے، اور عمان سے تل ابیب جاتا ہے. اس طرح کا روٹ جوڑا گیا. اور اس کے لیے وہ جو انٹرنیشنل فلائٹ انٹیلیجنس ہے، کہ اس وقت آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پہ کہ کون سی فلائٹ کہاں پہ فلائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ تھوڑے سے پیسے دیں تو جس طرح گوگل میپ ہے نا، وہ آپ کو اس کی بھی سہولت دستیاب ہو جاتی ہے. اور جو ایویشن کے شوقین حضرات ہوتے ہیں، کچھ جنونی بھی ہوتے ہیں، مینیک بھی ہوتے ہیں، وہ اس کو واچ کرتے رہتے ہیں. تو وہ جو وہ واچ کر رہا تھا. اچھا، اس کے بعد پھر وہاں کے ایک اخبار نے ایک خبر چھاپی، اور اس میں عبرانی میں جو ان کی زبان ہے، اور عبرانی سے ترجمہ کر کے مڈل ایسٹرن مانیٹر نے چھاپ دی. ٹھیک ہے، مڈل ایسٹرن مانیٹر ایک اخبار، ویب سائٹ یا میگزین، جو بھی آپ اسے کہہ لیں، خبروں کی ویب سائٹ ہے، کہ اس کے اندر یہ الزام لگایا گیا کہ جناب
حضرت قبلہ جو ہیں زلفی بخاری صاحب، جو کہ قریبی عزیز تو نہیں کہنا چاہیے، عزیزوں سے زیادہ قریبی ہیں جناب عمران خان صاحب کے، وہ گئے اور وہاں پہ انہوں نے دورہ کیا، ٹھیک ہو گیا. اور وہ خبر جو دی تھی انگریزی میں، وہ مڈل ایسٹرن مانیٹر نے وہ اس کی ٹویٹ سے لی تھی، جو کہ عبرانی زبان کی ایک اخبار کا ایڈیٹر ہے، اس کی ٹویٹ سے یہ خبر بنا کے مڈل ایسٹرن مانیٹر نے چھاپ دی. زلفی بخاری صاحب نے مڈل ایسٹرن مانیٹر کو نوٹس سرو کیا کہ جناب آپ نے یہ خبر کس بنیاد پہ چھاپی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اس ٹویٹ کی بنیاد پہ چھاپی ہے، لیکن ہم معذرت چاہتے ہیں. انہوں نے وہ خبر ہٹا دی. تو اس بات کے اوپر زلفی بخاری صاحب بھی سچے ثابت ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جناب میں تو خبر واپس کروا لی تھی. اب وہ جو اسرائیل کے اخبار کا وہ ایوی کے کیا نام ہے، اس کے ہم آپ کو اس کا ڈسپلے کر دیں گے یہاں پہ، وہ جو صاحب ہیں انہوں نے اپنی وہ والی پرانی خبر کے زلفی بخاری صاحب نے دورہ کیا، اب انہوں نے دوبارہ اس خبر کو ٹیگ کر کے دوبارہ ٹویٹ کیا کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا پہلے. تو اب مجھے اسرائیل کی حکومت کی طرف سے اجازت مل گئی ہے یہ کنفرم کرنے کی کہ جناب زلفی بخاری صاحب جو تھے وہ عمران خان کا اور جنرل باجوہ صاحب کا پیغام لے کر تشریف لائے تھے تل ابیب، اور انہوں نے موساد کے چیف سے ملاقات کی تھی. اب اس خبر کے اندر جو بنیادی نقص ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ ہم منصبی کے حوالے سے اسرائیل کے آرمی چیف کو تو پیغام دے سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ احد بارک صاحب جو تھے جو بھی ان کے پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کو تو پیغام دے سکتے ہیں. موساد کے چیف کو کس نے پیغام دینا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. چک کے لے آئندے نے پہن کالے ڈالے، ٹھیک ہے، وہ تو پیغام کالے ڈالوں والا کو جانا چاہیے تھا نا. تو ٹیکنیکلی یہ خبر غلط یہاں پہ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہوئے آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نام ہی نہیں ہے ہمارے نمبر 1 کا، ٹھیک ہے، نمبر 1 ادارے کے سربراہ کا. تو اس کا مطلب ہے یہ خبر ٹیکنیکلی غلط ہے. ایک ایسے بندے نے لکھی ہے جسے پاکستان کے نظام کے بارے میں بنیادی انفارمیشن یا اطلاعات نہیں ہے. اب آ جائیے اگلی طرف. اب جناب وہ اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں اور وہ دورہ پیغامات دے کے آتے ہیں واپس. اب ان پیغامات کا کیا نتیجہ نکلا ہے، کیا نہیں نکلا، پاکستان کے ڈپلومیٹک، ہم ان سے کیوں رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہم اس لیے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جناب سانو ہوٹل خرید دیو، آسٹریلیا میں جزیرہ لے دیو، یا امریکہ میں کوئی ہوٹل خرید دیو، یا کوئی پیزا اس کے فرینچائزز کھول لیں. ہم ظاہر ہے اس بات پہ رابطہ کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے امریکہ کے اوپر بڑے تعلقات ہیں. امریکی صدر آج کل ہمیں منہ نہیں لگا رہا، ہمارے وزیر اعظم کی وہ فون کال نہیں لے رہا، تو ذرا تھوڑا سا ہے. تو کیا پاکستان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوئیں؟ نہیں ہوئیں، بلکہ سختیاں بڑھ گئی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر سختیاں بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی اگر کوئی ملاقات ہوئی یا ملاقات بھیجی گئی تو یہ تو اس کا اور کام خراب ہو گیا. تو یہ تو اس کا پہلو ہو گیا کہ اس کے اندر یہ ٹیکنیکل فالٹس ہیں اس خبر کے اندر، یا اس کے حوالے سے کمیاں کوتاہیاں ہیں. اس کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جب مشرف دور کے اندر اسرائیل جو تھا وہ ہمارے صدقے واری جانا شروع ہوا تھا، تو اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطیٰ میں گھسنا چاہ رہا ہے یا ان سے تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے، تو پاکستان اس سلسلے میں اس کی ہیلپ کرے. تو اب تو مڈل ایسٹ والوں نے خود اپنے تعلقات بڑھا لیے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اب تو پاکستان کی انہیں کیا اہمیت کی ضرورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا اس کا پہلو ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں مرچیں ڈال رہا ہے، اس کے اندر نمک مرچ کا اہتمام کر رہا ہے. یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور لیکن پھر ایک اور بات بھی آ جاتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے بڈھا جرنیل جو ہے جنرل شعیب صاحب جو ہیں، اور ان کے ہم کیا کہا جائے، ہم خیال صحافی جو ہیں، 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہد قسم کے اینکرز ہیں، جو ایک ویلاگ کا 50 لاکھ روپیہ بھی لیتے ہیں، مبینہ طور پہ اطلاعات ہیں، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے نہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس وقت افواہ یہ ہے کہ وہ ایک ویلاگ کا 70 لاکھ روپیہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو مانو بھی پتہ کون دینا ہے تو کون لینا، ٹھیک ہے.
تو وہ جناب انہوں نے پھر اس پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ویلاگ کیے. جی ٹھیک ہے, ویلاگ بھی کیے, اور ہمارے دوست اور بھائی مبشر لقمان نے تو اسرائیل ٹی وی کو انٹرویو بھی دے دیا, اور ان کی بہت ساری باتوں سے مجھے اختلاف بھی ہے اور ان کی کچھ باتوں سے مجھے اتفاق بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اوپر قومی بحث ہونی چاہیے, اور وہ بحث پاکستان کے اندر ہونی چاہیے, اور اس کے اندر 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے جو اذکار رفتہ کارتوس ہیں, جو ہر چوتھے مہینے صدارتی نظام کی محاسن گنوا رہے ہوتے ہیں آپ کو اور مجھے, ان کو باہر رہنا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن یہ میرا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. تو خیر یہ ایک تیسرا پہلو بھی ہے اس کا. ان سب سے ہٹ کے جو ہے, جو اصل میں تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے جو ہے حکومت پاکستان ایک ہوتی ہے, اس کا ایک ترجمان ہوتا ہے, اور ترجمان بھی ہوتا ہے, حکومت پاکستان کا ترجمان الگ ہوتا ہے اور وزیر اطلاعات الگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاک فوج ہے, اس کا ایک بہت بڑا ISPR ہے, 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ لڑ رہا ہے. لمحہ موجود میں ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی مؤثر توجیہ, وضاحت یا تردید نہیں آئی. اور سب باتوں میں سب سے زیادہ تشویشناک بات میرے لیے ایز اے پاکستانی یہ ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.